الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین آتم الحج والعمرة للہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ سامعین، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مائے حرام کے بدلے مائے حرام ہے اور ادب کے بدلے ادب ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسے میسر آئے، پھر جسے طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور ساتھ جب تم اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے جس کے اہل مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سامعین، جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، اس کی وہی تشریح جو ہم نے پیچھے بیان کر دی۔ اس کے اندر یہ تھا کہ ماہ جو حرمت والے مہینے جو لگاتار 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں پر ان مہینوں کے اندر حرمت ہے، لہذا تمہارے لیے جنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی کافر مسلمانوں کے ساتھ ان مہینوں کے اندر ظلم کرنے لگ جائیں، قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ پہل کریں، ابتدا کریں، تو پھر تم بھی کیا کرو، جہاد کرنا کیا ہو جاؤ، شروع ہو جاؤ، دفاع کرو اور ان کو قتل کرو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ فرمایا جو زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ اب یہاں پر جو زیادتی کرتا اس کے مقابلے کے اندر زیادتی نہیں کی جاتی، لیکن یہ جزا کے طور پر ارشاد فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کے اندر وجزاء سیئۃ بمثلھا، فرمایا جو برائی کرے تو اس کی سزا برائی ہی ہے۔ حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے اور نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کے راہ کے اندر کیا کرو، خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرنے سے یہاں پر یہ جو مراد دیا گیا وہ اس کا مطلب اور مقصد علماء اور مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد کے راستے کے اندر کیا کرو، خرچ کرو۔ جو بندہ جہاد کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایسے ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ اور جو فرمایا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت نہ خریدو، اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر نہ پڑو۔ اس کے چند معنی کیے گئے، ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ گناہ کرے، اب گناہ کے بعد توبہ سے وہ کیا ہو جائے، مایوس ہو جائے، تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کیا کر رہا ہے، ہلاکت خرید رہا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ نہیں کرتا تو وہ کیا گویا کہ ہلاکت کو اپنے ہاتھ سے خرید رہا ہے۔ اور ایک معنی یہاں پر یہ بھی کیا گیا کہ جو بندہ جہاد کے اسباب کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ نہیں کرتا تو وہ اللہ اپنے ہاتھوں کو کیا کر رہا ہے، ہلاکت کو کیا کر رہا ہے، خرید رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جب یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے وطن کو واپس جا کر اپنے مال کے اندر کیا کریں گے، اصلاح کریں گے اور مال کو بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے اس کے اندر، اس وقت ہم جہاد نہیں کریں گے اور جہاد کے اندر نہ خرچ کریں گے، ہم کیا کریں گے، مال کے اضافے کے اسباب ڈھونڈیں گے اور مال کے اندر اصلاح کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ پھر حضرت ابو ایوب الانصاری نے قسم اٹھا لی کہ اب میں کیا کروں گا، صرف اور صرف جہاد ہی کرتا رہوں گا اور جہاد کے اندر ہی مال کو کیا کرتا رہوں گا، خرچ کرتا رہوں گا۔
اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جہاد ہی کرتے رہے. پھر حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر قسطنطنیہ کے جو آپ نے بحری بیڑا جو بھیجا تھا اس کے اندر آپ کی کیا ہو گئی؟ شہادت ہو گئی. اب اس مقصد اور اس آیت کو غور کرے تو بندہ پتہ چلتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس کا معنی اور مطلب اور مقصد کیا ہے کہ بندہ جہاد کے اندر اپنے مال کو خرچ نہ کرے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ ہلاکت کو خرید رہے ہو. اپنے ہاتھوں کو کیا کر رہے ہو؟ ہلاکت میں ڈال رہے ہو. اپنی جانوں کو کیا کر رہے ہو؟ ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہو. میں یہاں پر ایک نقطہ پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے جس وقت ہمارے علماء، ہمارے مفسرین اور ہمارے محدثین جہاد کی فضیلت کے اوپر جہاد کے احکام لوگوں کو بتلاتے تھے، تو جس وقت وہ بادشاہ وقت جہاد کی دل کے اندر تمنا کیا کرتے تھے تو اس وقت اسلام کا دور دورہ تھا، اس وقت ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا. لیکن جیسے ہی ہمارے یہ بادشاہ وقت جن کے دلوں کے اندر ہوس آ گئی دنیا کی، جن کے دلوں کے اندر مال و منال کی کیا آ گئی ہے؟ ہوس اور خواہش آ گئی ہے، انہوں نے جہاد کو بلا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہر طرف کیا ہوگا؟ امن ہی امن ہوگا. تو پھر دیکھیے کہ اسلام کیا ہو گیا ہے؟ دب کے رہ گیا ہے اور ہر طرف مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم و ستم ہو رہا ہے، بربریت کا کیا ہے؟ دور دورہ ہو رہا ہے. آج ایک سادہ مثال دیکھ لیجئے کہ غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں وہ مسلمان پس کر زندگی گزار رہے ہیں. وہ کیوں گزار رہے ہیں کہ مسلمان جو ممالک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ عراق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان ساروں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے. جب انہوں نے امن کے معاہدے کے اوپر کیا کر دیا؟ دستخط کر دیا. تو اس صورت کے اندر غزہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، غزہ بھی لوٹ گیا، فلسطین بھی لوٹ گیا، ایران بھی لٹنے کے بالکل قریب ہے، افغانستان کیا ہے ویسے ہی لٹنے کے بالکل قریب ہے. اور ایسے ہی کشمیر کے اندر دیکھ لو کہ ہر وقت ہندو کیا چڑھے رہتے ہیں. پھر ہندوستان کے اپنے حالات کو دیکھ لو کہ ادھر ہر مسجد کو ہر آئے روز ہر مہینے کے اندر ایک نہ ایک مسجد کو کیا کیا جا رہا ہے؟ گرایا جا رہا ہے. تو اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلم حکمرانوں نے جو بادشاہ وقت ہے انہوں نے کیا کیا؟ جہاد کو پس پشت ڈال دیا. جہاد کے بارے میں جو احکام تھے اور احکام خداوندی تھے ان کو کیا کر دیا؟ بلا دیا. اب جہاد کو انہوں نے بلایا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب جہاد کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے ذلت اور پستی تمہارے گلے کے اندر کیا ہے؟ توپ بنا کر کیا کر دی جائے گی؟ ڈال کر رکھ دیا جائے گا. آج دیکھو کہ مسلمان زندگی کے اندر سانس لے رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ ڈر ڈر کر لے رہا ہے. اس کو صرف اتنا ڈر ہے کہ امریکہ کہیں ہمارے اوپر کیا ہو جائے؟ تسلط نہ کرے اور ہمیں کہیں مار نہ دیا جائے. آج ہر مسلم ممالک کے اندر ہر مسلمان، ہر اسلامی مسلم، ہر بندہ جو اسلام کا کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ صرف ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کے 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری زندگی کسی طریقے سے کیا ہو جائے؟ گزر جائے. لیکن اس نے کبھی یہ نہیں ٹھانی کہ ہم نے کیا کرنا ہے غزہ کے حق کے اندر یا فلسطین کے حق کے اندر یا کشمیر کے مسلمانوں کے حق کے اندر یا ایران، عراق، افغانستان کے جو نہتے مسلمان ہیں اور جو کیا ہے ظلم اور ستم کو کیا کر رہے ہیں؟ برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کی جائے؟ آواز اٹھائی جائے. ہم تو کیا ہے؟ نہتے مسلمان، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس طرح آواز اٹھا سکتے ہیں؟ لیکن جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، جن کے پاس کیا قوت ہے، جن کے پاس شوکت ہے، جس کے پاس کیا ہے سکت ہے، وہ بھی کیا ہے اپنے دانتوں کو زبان کو دانتوں کے اندر سینچ کر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ معاہدہ کیا ہوا ہے. اب معاہدے کے اوپر دستخط کی وجہ سے وہ مسلمانوں کا خون کیا کر رہے ہیں؟ رائے گاں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کیا ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کے اندر پس پس کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مر رہے ہیں. حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ چین کے اندر ہو، چاہے وہ انڈونیشیا کے اندر ہو، چاہے وہ مسلمان اسلامی ممالک کا کسی بھی خطے کے اندر ہو، سرزمین مسلمان جو ہے زمین کے کسی حصے پر بھی ہو، فرمایا کہ وہ ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسد کی مانند ہے تو کسی ایک کو تکلیف ہو تو وہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو آج ہمارے خون اتنے سفید ہو چکے ہیں کہ غزہ کے مسلمان تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر کیا ہو رہے ہیں؟ مر رہے ہیں. فلسطین کے اندر کیا ہے؟ مر رہے ہیں. کشمیر کے اندر مر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں تک ہمارے سر کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر جون تک نہیں دکھتی. اور ہمارے جو
مسلم حکمران ہیں، جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں، وہ اپنی عیش پرستیوں کے اندر، اپنی عیاشیوں کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر اس طرح گھل مل کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے اور کون جی رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت کے اندر ان مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کو اللہ نے قوت دی تھی، تم کو اللہ نے کیا دی تھی، طاقت دی تھی، تم کیوں نہیں آگے بڑھ کر ان مسلمانوں کا کیا تم نے حمایت کیوں نہیں کی، ان کی حفاظت کیوں نہیں کی، ان کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس وقت یہ مسلمان حکمران کس طرح کیا جواب دے سکیں گے؟ لیکن ہماری تو یہ حالت بن چکی ہے، ہم تو اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے حق کے اندر دفاع کرنا تھا، ان کی حمایت کرنی تھی، ان کی حفاظت کرنی تھی، لیکن ہمارے یہ مسلم حکمران اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر، اپنے ہی شہریوں کے اوپر، اپنے ہی پاکستان کے جو مملکت خداوند پاکستان ہے اسی کے شہریوں کے اوپر، انہی کے باسیوں کے اوپر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیل برسا رہے ہوتے ہیں، انہی کے اوپر وہ میزائل برسا رہے ہوتے ہیں، انہی کے اوپر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گولیاں برسا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک دن ایسا لگے گا کہ جو کیا جس کے اندر اللہ رب العزت واللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والی ذات تو وہ صرف اللہ کی ہے، اس وقت تمام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں قوت صرف اس لیے دی تھی کہ تم نے نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا تھا۔ اور حدیث پاک ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن جو بندہ دنیا کے اندر ظلم کرے گا تو وہ پھر تاریکی اپنے سامنے بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اہل غزہ کے بارے کے اندر، اہل فلسطین، اہل کشمیر، اہل ایران، اہل عراق جو مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار ہیں ان کے حق کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ انہیں زندگی محکومی سے نکال کر حاکمیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس آیت کے اندر، یہ جو لمبی چوڑی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے اور عمرے کے جو ہے نا تفصیلی احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے جو چیدہ مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ہم بیان کریں تاکہ لوگوں تک جو ہے نا اس کی رسائی ہو سکے۔ یہ یاد رکھیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ حج افراد میں ہوتا ہے کہ جس کے اندر آدمی صرف تنہا احرام حج کا باندھے، پھر حج کے جو افعال اور مناسک ان کو کیا کرے؟ ادا کر کے ان احرام کو کیا کر دے؟ کھول دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج افراد۔ اور دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ جس کے اندر آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھے، عمرے کے افعال کرنے کے بعد پھر 8 ذی الحج کو سر منڈوا لے، سر کو کیا کر لے؟ کٹوا لے۔ اب اس کا عمرے کے جو افعال ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب یہ عمرے کے افعال جب مکمل ہو گئے ہیں تو پھر اگر احرام کھول دے تو بہتر ہے۔ احرام کھولنے کے بعد اب وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ احرام باندھ لیں گا 8 ذی الحج کو، پھر حج کے افعال کرے، حج کے جو مناسک ہیں وہ اسی احرام کے ساتھ کیا کر لے؟ ادا کر لے۔ تو جب احرام حج کے جو افعال ہیں وہ مناسک جب ادا کرے گا اس صورت کے اندر اس کا کیا ہو جائے گا؟ حج تمتع ادا ہو جائے گا۔ اور جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے حج قران۔ حج قران یہ کہ عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کر کے بندہ احرام باندھے۔ اب احرام جب اس نے باندھا تو اب پہلے وہ کیا کرے گا؟ عمرے کے افعال ادا کرے گا، اور عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد اب وہ اسی احرام کے ساتھ احرام کو برقرار رکھ کر وہ کیا کرے گا؟ حج کے افعال اور حج کے مناسک وہ ادا کرے گا۔ جب مناسک حج کیا ہو جائیں گے؟ ادا ہو جائیں گے، اس کے بعد آخر کے اندر وہ سر کے بال کٹوا لے گا، منڈوا لے گا، تو اب اس کے کیا ہو جائیں گے؟ یہ حج قران اس کا کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ ہم اس کے اوپر یہ دلائل آگے ذکر کر رہے ہیں کہ آیا حج افراد افضل ہے یا حج تمتع یا حج قران؟ اس سے پہلے ہم مختصر سے طریقے کے اندر عمرے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے جب پاکستان سے کوئی آدمی عمرہ کرنے کی نیت سے جاتا ہے تو وہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لے گا۔ اب وہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھے گا، ادھر ہی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا۔ پھر جب وہ مکہ کے اندر آئے گا تو رستے کے اندر کثرت سے تلبیہ ادا کرتا رہے گا۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کے اندر آئے، بیت اللہ شریف کے اندر بیت اللہ کے جو ہے نا 7 چکر لگائے گا۔ پہلے 3 چکروں کے اندر اس نے رمل کرنا ہے۔ رمل یہ ہے کہ ایسے جو ہے نا چھاتی آگے کر کے بازوؤں کو پہلوانوں کی طرف کیا کرنا ہے؟ ہلا کر وہ چلے گا 3 چکروں کے اندر۔ پھر 4 چکروں کے اندر جو آخری 4 چکر ہے اس کے اندر اس کو جو ہے نا ضرورت نہیں ہے رمل کرنے کی۔ پھر ہر چکر جو ہے نا حجر اسود کے سامنے آ کر اس نے اگر ممکن ہو رش بھیڑ نہ ہو، ہجوم نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بوسہ دے گا۔ اور اگر رش ہو، بھیڑ ہو تو اس صورت کے اندر وہ بوسہ نہ دے بلکہ وہاں جا کر استلام کر لیں۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کھڑے کر کے حجر اسود کے سامنے تو اس طرح جس طرح ہم رفع یدین کرتے ہیں تو اس طرح کر کے اس کی تعظیم کریں۔ پھر تعظیم کرنے کے بعد یہ طواف کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ اب طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ پھر نماز نفل ادا کرنے کے بعد پھر وہ صفا و مروہ پہ چلا جائے گا۔
उसके अंदर जो है ना दो शब्द निशान लगे हुए होते हैं वहां पर सफा और मरवा के दरमियान, दौड़ेगा वहां पर साई करेगा। अब जब उसने साई कर ली तो साई करने के बाद आखिर के अंदर सर के बाल या तो कटवा ले, अगर कटवाता है तो एक एक पोड़ा करे ताकि सर के चौथाई हिस्सा क्या हो जाए, सर का चौथाई हिस्सा क्या हो जाए, कट जाए। अगर कटवाने से बेहतर है कि बंदा क्या कर ले, मुंडवा ले, तो ये उसके लिए अफसल और आला है। तो अब जब कटवा ले, मुंडवा लेगा या कटवा लेगा तो उसका उम्र का जो तरीका है ये क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अब मुख्तसर तरीके से हम हज का जो है ना तरीका वो बयान करते हैं कि अगर कोई आदमी हज करना चाहता है तो 8 जुल्हज्जा को सुबह की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद हराम के अंदर वो सुबह की नमाज क्या करेगा, अदा करेगा। फिर हज की नियत करे, गुस्ल करे, गुस्ल करने के बाद उसके अंदर जो है ना 2 रकात नमाज नफल पढ़े। फिर फजर की नमाज जो है ना उसने 8 जिलहज को जो मस्जिद हराम के अंदर पढ़ी थी वो वहां से फजर की नमाज पढ़ने के बाद निकल जाए मिना की तरफ। अब मिना के अंदर आकर जोर की नमाज पढ़े, फिर जोर की मिना के अंदर जो है ना बाकी जो है ना नमाजों से अदा करने। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि हज के अंदर ये याद रखिए कि तवाफ पर साई को मुकदम करना ये क्या है, जायज है। तो इसलिए बेहतरी इसी के अंदर, आसानी इसी के अंदर वो क्या कर ले, मिना सफा और मरवा के अंदर पहले ही साई कर ले। अब वो साई कर लेगा तो इसको दोबारा आने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए 8 जिलहज के अंदर फजर की नमाज के बाद वो मिना के अंदर जाए, फिर मिना के अंदर जोर की नमाज, असर की और मगरिब की और इशा की, और जो 9वीं जिलहज है उसकी जो फजर की नमाज वो वहां अदा करे। फिर 9वीं जिलहज को जो है ना वो वहां जाकर फजर की नमाज के बाद जो है ना निकल जाएगा, फिर अराफात के अंदर आ जाएगा। अब अराफात के अंदर जब आएगा तो अराफात के अंदर जोहर और असर की दोनों की नमाज इकट्ठे अदा करेगा। अगर इमाम के साथ जमात के साथ उससे नमाज पढ़ी तो यहां पर आकर जोहर और असर दोनों को मिलाएगा, और अगर अकेले पढ़ रहा है, तन्हा पढ़ रहा है, तो फिर इस सूरत के अंदर जोहर को अपने वक्त के अंदर पढ़ेगा और असर को अपने वक्त के अंदर अदा करेगा। फिर यहाँ पर अराफात के अंदर उसने क्या करना, या थोड़ा सा क्या करना, वकूफ करना। फिर जब इशा के वकूफ अरफा के अंदर जब आफ्ताब गुरूब हो जाएगा, यानी कि असर का वक्त क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस सूरत के अंदर ये अराफात से निकल जाएगा। अब अराफात के अंदर निकलने के बाद मुजदलिफा के मकाम के अंदर आएगा। अब मुजदलिफा के मकाम के अंदर आने के अंदर मगरिब की नमाज को ये इशा के वक्त के अंदर जाकर लेकर जाएगा, यानी कि ताखीर करेगा मगरिब की नमाज को इशा के वक्त के अंदर, और मगरिब की जो सुनते हैं वहां पर ये क्या कर देगा, तर्क कर देगा। अब वकूफ मुजदलिफा के अंदर उसने मगरिब और इशा की नमाज अदा करनी है, और यहीं उसने रात टिकनी है। अब रात टिकनी यहाँ पर तुलुए फजर के अंदर, यानी कि फजर की नमाज जो होगी वो वहां पर अदा करेगा। अब तुलुए आफ्ताब तक मुजदलिफा के अंदर वकूफ करेगा, यानी कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद बेहतर यह है कि मुंह अंधेरे, यानी कि अंधेरा जिस वक्त हो उस वक्त क्या करे, ये फजर की नमाज अदा कर ले। अब फजर की नमाज के बाद से लेकर तुलु आफ्ताब तक, यानी कि सूरज और आफ्ताब के तुलु होने तक वहीं पर क्या करेगा, यह ठहरा रहेगा, उधर ही वो तलबिया अदा करता रहेगा। अब जब वकूफ मुजदलिफा हो जाए और सूरज तुलु हो जाए, अब उसके बाद ये मिना के अंदर आएगा, मिना के अंदर रमी करने के लिए आएगा। तो उसके लिए बेहतर है कि वो क्या करे, वहां से रास्ते के अंदर क्या है, कोई 70-80 जो है ना कंकर उठा ले। अब कंकरी जो है ना उसने उठाई हुई है, तो आकर रमी जमरात, वो शैतान को क्या करेगा, कंकर मारेगा, साथ साथ उसे कंकर मारने, और हर कंकर मारने के वक्त जो है ना छोटी छोटी कंकर वो मारने के वक्त वो अल्लाहु अकबर कहेगा। अब जब ये कर लेगा तो इसके बाद उसने क्या करनी है, कुर्बानी करनी है। अब कुर्बानी करने के बाद सर के बाल मुंडवा ले या कटवा ले। अगर कटवाएगा तो मैंने पीछे बयान किया कि क्या है, एक एक पूरा कटवाए ताकि जो है ना सर के जो है ना चौथाई हिस्से के बराबर क्या हो जाए, वो हलक हो या कसर हो जाए। अगर कसर नहीं करता तो बेहतर ये कि वो पूरे सर का क्या करवा ले, हलक करवा ले। अब ये सर के बाल कटवाने के अंदर ये हलाल तो हो गया, इसकी जो एहराम की पाबंदी है ये सारी की सारी खुल जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक पाबंदी ये वहां पर रह जाएगी कि इसके ऊपर बीवी हलाल, बीवी के साथ ये जमा नहीं कर सकता। हम अयाम नहर जो है 10वीं 11वीं 12वीं, ये जो अयाम नहर है इसके अंदर किसी एक दिन के अंदर वो वापस आएगा, तवाफ करेगा, तवाफ ज़ियारत करने के बाद फिर मिना लौट जाएगा और वहां रात गुजारेगा। फिर जब 11 या 12 तारीख को जमरात को जो है ना, यानी कि शैतानों को कंकर मारने के लिए, 7 कंकर मारने के लिए वहां फिर दोबारा वो कंकर मारेगा। फिर वो मक्का मुकरमा से रवाना होने का जब उसने कसद कर लिया, इरादा कर लिया, तो अब उसको चाहिए कि तवाफ करे। ये तवाफ सदर है, और ये तवाफ सदर क्या है, जरूरी है वहां पर अदा करना। अगर वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, दम लाजिम हो जाएगा। अब तवाफ सदर उसने किया तो अब उसके सारे मनासिक हज और अफाल हज क्या हो गए, अदा हो गए। अब वो मनासिक हज अदा करने के बाद मदीना शरीफ के अंदर आ जाए। अब मदीना शरीफ के अंदर तकरीबन 9-10 दिन वो वहां पर टिके, इस्तिकामत इख्तियार करे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मदीना शरीफ के अंदर
40 नमाजें मुस्तकिल पढ़ लेता है तो उसके लिए मेरी शफात क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है। तो 8, 9 या 10 दिन वहां पर गुजारेगा तो इस सूरत के अंदर 40 नमाजें बन जाती है। और अगर बेहतर ये है तो वो क्या करे, 15-20 दिन वहां पर टिके ताकि क्या हो जाए, ज्यादा नमाज पढ़ने की क्या हो जाए, फजीलत मिल जाए। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि मेरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना उसको 50,000 नमाजों के बराबर क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। अब ये तो हमने मुख्तसर तरीका हज का भी बयान कर दिया और मुख्तसर तरीका हमने उम्रे का भी बयान कर दिया। अब असल बात की तरफ आते हैं कि आया हज किरान अफसल है या हज तमत्तु अफसल है या हज इफराद अफसल है। ये हमारी किताब है शरह हिदायत शरीफ, इसके जो है ना किताबुल हज, इसके अंदर हमने बड़ी इसकी तफसील कर दी है, तफसील के साथ हमने इसको लिखा हुआ है। जिसका जो हक बनता है वो इसको क्या कर ले ले और इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ेगा किताबुल हज की इस तफसील को तो इंशाअल्लाह उसको जो है ना मजा भी आएगा और उसको पता भी चलेगा कि ये बाकी शुरुआत से किस तरह मुमताज है। ये याद रखिए कि आया ये हज किरान अफसल है या हज तमत्तु या हज इफराद, तो हमने तीनों की तारीफ और तफसीर बयान कर दी। लेकिन इससे पहले ये याद रखिए कि जो बंदे ये कहते हैं कि हज किरान अफसल है और जो बंदे ये कहते हैं कि हज इफराद अफसल है और जो बंदे ये कहते हैं हज तमत्तु अफसल है, उनका इख्तिलाफ असल के अंदर इस बात के अंदर है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम बांधा था ना हज के लिए, तो वो हज इफराद के लिए था, हज किरान के लिए था या हज तमत्तु के लिए था। तो अहनाफ हजरात के नजदीक और अहनाफ के साथ साथ इमाम मुज़नी, इमाम अबू इसहाक मरवज़ी, इब्न मुंज़िर, शाफी, सुफयान सौरी, इसाक में नरावे, मोहम्मद बिन जरीर तबरी और अक्सर मुहद्दिसीन किराम का ये मसलक और ये मजहब और ये मौके थे कि वो कहते हैं कि हज किरान अफसल है। और इमाम शाफी और इमाम अहमद के नजदीक हज इफराद अफसल है और इमाम मालिक के नजदीक हज तमत्तु अफसल है। हम पहले ये जिक्र कर रहे हैं इमाम शाफी के दलाइल के, और वो उनके नजदीक हज इफराद अफसल है। तो उन दलाइल को जिक्र करने के बाद हम क्या करेंगे, जवाब भी पेश कर देंगे। उन्होंने ये अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर ये दलील पेश की कि हज इफराद अफसल है। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफरदल हज, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तन्हा हज किया था, यानी कि हज इफराद किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अहललना मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हज मुफरदन, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज इफराद किया। ऐसी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत की जाती है कि वो फरमाते हैं कि अफरदल हज अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफरदल हज व अफरद अबू बकर व उमर व उस्मान, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने तमाम ने हज इफराद किया था। ऐसी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि खरजना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिल्लिना बिल हज, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का तलबिया पुकारते हुए निकले, यानी कि हम हज इफराद करते हुए निकले। इन रिवायात की वजह से इमाम शाफी ने यह दावा किया और ये इस्तेदलाल किया कि वो पेश करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज जो था वो हज इफराद था। और जो हज तमत्तु के कायल यानी कि इमाम मालिक, उन्होंने अपने दलाइल के ऊपर ये रिवायत पेश की कि नबी करीम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हज, जो शख्स उम्रा से लेकर हज तक तमत्तु करे पस उसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डाले। अब यहाँ पर कुरान के अंदर ये सबूत है कि भाई फमन तमत्तु करो, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब कुरान के अंदर ये हुक्म आ गया तो इसलिए तमत्तु करना क्या अफसल। ऐसे ही दूसरी रिवायत उन्होंने पेश की हजरत उर्वा से, वो रिवायत करते हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमत्तु बिल उम्रति वल हज फतमत्ता अन्नास, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज और उम्रा को एक साथ किया और लोगों ने भी आपके साथ हज और उम्रा एक साथ ही किया। ऐसी दूसरी रिवायत के अंदर आते हैं हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो रिवायत करते हैं तमत्तान अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनज़ल अल कुरान ला क़ाल रजुलुन बिराई माशा। हजरत इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर तमत्तु किया हमने और खुद कुरान में भी इसका हुक्म नाजिल हुआ, मगर एक शख्स ने अपनी राय से जो चाहा कर दिया। अब इस रिवायत से ये मालूम होता है कि हज तमत्तु करना ये अफसल है, क्योंकि कुरान का भी हुक्म यही कहता है कि हज तमत्तु करना क्या अफसल है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो हज तमत्तु, हज किरान, हज इफराद के अंदर जो इख्तिलाफ है, इस इन रिवायात का जवाब देते हुए अल्लामा ऐनी बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला ने बिनाया के अंदर ये बात जिक्र की है कि इसके अंदर असल के अंदर इख्तिलाफ ये पाया जाता है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को कहां से एहराम बांधते हुए देखा। कुछ हजरात ने देखा कि वो कहते हैं कि मस्जिद ज़ुलहलैफा से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम बांधा, और कुछ हजरात कहते हैं कि मकाम बैदा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा। अब जिन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे का तलबिया मस्जिद से कर रहे थे, तो अब उन्होंने ये देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से उम्रा का तलबिया पढ़ रहे थे, फिर हज का तलबिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर बैठने के बाद मकाम बैदा से कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हुजूर ने हज को उम्रा के साथ मिला दिया।
تو انہوں نے کہا کہ یہ حج کیا ہے؟ حج تمتع ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ حضور نے مسجد کے اندر تلبیہ نہیں کیا، اب وہ غائب تھے اور حج کا تلبیہ انہوں نے مقام بیدا سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج افراد کیا۔ اور جنہوں نے نہ مسجد میں اور نہ ہی بیدا میں کیا، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حجیوں والے فعل ادا کرتے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج تمتع کیا ہے، یہ تو کیا جائز نہیں۔ پہلی صورت کے اندر حج قران اور اس صورت کے اندر کیا ہے حج تو اب اس صورت کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ حج قران ہے یا حج افراد یا حج تمتع ہے۔ اب احناف کے دلائل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج تھا وہ حج قران تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے، ایک عمرہ حدیبیہ کیا، دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب اتفاق اگلے سال بھی کیا عمرہ کیا، پھر تیسرا جو ہے نا جہرانہ میں، اور چوتھا جو ہے نا آپ نے حج کے ساتھ ملا کر کیا عمرہ کیا۔ تو اب اس سے پتہ چلتا کہ آپ نے حج قران کیا تھا۔ اور ایسی روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی عقیق میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج رات میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی، یعنی کہ حج قران کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر حج قران کے اوپر بہت لمبی چوڑی روایات ہیں، لیکن ہم نے 2 روایتیں اس لیے پیش کی ہیں کہ تاکہ کیا ہو جائے، اس کے اندر اختصار ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ حج قران کی وجوہ ترجیح بہت زیادہ ہیں حج افراد کی بنسبت اور حج تمتع کی بنسبت۔ علامہ شمس الدین ابن قیم جوزی اس نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے اندر 10 وجوہ ذکر کی ہیں کہ حج قران کو کیا ترجیح حاصل ہے۔ ان میں سے چند ہم کیا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی اس نے وجہ یہ بیان کی کہ یہ روایات کیا ہیں کثیر ہیں۔ دوسری اس نے بیان کی کہ روایات قران جو ہے اس کے اندر اخبار کے طرق کیا ہیں مختلف ہیں۔ تیسری اس نے جو ہے نا بیان کی کہ جن راویوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، انہوں نے یہ تصدیق کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا۔ اور پانچویں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں یعنی کہ حج قران والی، چوتھی روایت یہ ہے کہ چوتھی وجہ ترجیح ہے کہ جو یہ روایات ہیں یہ ساری کی ساری صریح ہیں، جو کسی تعبیر کا احتمال نہیں رکھتی، لیکن جو حج افراد اور حج تمتع والی ہیں ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے تعبیر کا احتمال پایا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی زیادتی روایات میں جس آل افراد سے ساکت و خاموش ہے اور زائد کو ذکر کرنے والی روایت کو مقدم کہتے ہیں کہ یہ جو حج قران ہے اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے زیادتی پائی جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حج افراد والی اور حج تمتع والی روایات جو ہیں اس کے اندر کیا ہے زیادتی نہیں ہے، اور زیادتی والی روایت کو غیر زیادتی والی روایت کو کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے اس پر، اور اس کو کیا دی جاتی ہے ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ہم نے بیان کیا کہ حج قران کو کیا ہے وجوہ ترجیح حاصل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی حج سے روک دے تو اس صورت کے اندر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہیں پر کیا کرو سر کٹوا لو اور وہاں سے اپنی ہدی کو کیا کر دو بھیج دو۔ اب یہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ احصار کا مطلب اور مقصد کیا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احصار کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی وجہ سے حج کے اندر بندے کو کیا کر دیا جائے روک ٹوک ڈالی جائے اور روک دیا جائے۔ احناف حضرات کے نزدیک صرف دشمن کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی درندے کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے افعال حج یا عمرہ بندہ نہ کر سکتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں احصار کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ائمہ احناف نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ لغت کے اعتبار سے بھی ہے اور کتب احادیث کی بنا پر بھی ہیں۔ ہم لغت سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اہل لغت کا یہ اجماع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن کی وجہ سے حج اور عمرے کے افعال بندہ نہ کر سکتا ہو تو اس کو حصر کہتے ہیں، احصار نہیں کہتے ہیں۔ اور احصار اس وقت کہتے ہیں کہ بندہ دشمن کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے یا کسی درد تکلیف کی وجہ سے بندہ افعال حج سے کرنے سے کیا ہو جائے روک جائے تو اس وقت کیا بولتے ہیں احصار بولتے ہیں۔ تو یہاں پر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کا کلمہ آیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو جس کی وجہ سے بندہ کیا کر سکے حج اور عمرے کے افعال نہ کر سکتا اس کو کیا کہتے ہیں احصار کرتے ہیں۔ اس کے اندر روایات یہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے حضرت عفا وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں لا احصار الا من مرض او عدو او امر حابس، فرمایا کہ احصار اسی وقت ہوتا ہے جب بیماری کی وجہ سے ہو یا دشمن کی وجہ سے ہو یا کسی امر کی وجہ سے ہو جو روکنے والا ہو رکاوٹ ڈالنے والا ہو۔ اب اسی وجہ سے اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من حج فقصر او ارج احل وعليه الحج فذكرت ذلك لابي هريره وابن عباس قال صدق، حضور نے فرمایا من حج فقصر او ارج احل وعليه الحج، فرمایا کہ جو بندہ
اس کا ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، یعنی کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کا کوئی بازو وغیرہ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا وغیرہ ہو جائے، تو اس صورت کے اندر وہ کیا کرے، اپنا احرام کھول دے اور وہ کیا کرے، آئندہ سال کیا کرے، حج کرے۔ تو اب احصار کی تفسیر حضور نے فرمائی کہ اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے وہ حج کے افعال ادا نہ کر سکتا تو یہ بھی کیا احصار ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ احصار کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، افعال حج کو ادا نہ کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی دشمن کی بنا پر۔ تو اب اس سے یہ ساری بات سے یہ پتہ چلتا کہ یہ احصار ہے۔ ہم نے یہ مختصر کر کے یہ بیان کی ہے، اس کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ حق تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم کسی اور مقام کے اندر ذکر کریں گے۔ اور اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو بہار شریعت ہو گئی، یا اس کے علاوہ ہماری یہ جو کتاب الحج ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔